السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مومنہ سٹوریز۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو چاند کی شہزادی اور چرواہے کے عشق کی کہانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میری ہر ویڈیو کے آخر میں ایک سبق ہوتا ہے، تو اس سبق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ بار کی بات ہے، ایک دور افتادہ سلطنت میں جہاں جادو، چاندنی اور ستاروں کی حکمرانی تھی، ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام لاریسا تھا۔ وہ چاند کے جادو سے پیدا ہوئی تھی اور اس کی خوبصورتی دنیا بھر میں مشہور تھی، لیکن اس کی زندگی خوشیوں سے خالی تھی کیونکہ اسے ایک قدیم جادو نے محل تک محدود کر رکھا تھا۔ لاریسا ہر رات چاند کی روشنی میں اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتی اور آزادی کے خواب دیکھا کرتی۔ اس کی دنیا محفل کی چار دیواری تک محدود تھی، لیکن ایک رات اسے ایک اجنبی کی بانسری کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اسے سکون اور امید سے بھر دیتی تھی۔ شہزادی کی سلطنت کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں ایلن نامی ایک چرواہا رہتا تھا۔ ایلن اپنی سادگی، ہنر اور خوبصورت موسیقی کے لیے مشہور تھا۔ وہ بانسری بجانے میں ماہر تھا اور اپنی دھنوں کے ذریعے دلوں کو چھو لیتا تھا۔ ایلن کو کبھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی دھنیں محل کی شہزادی کے دل کو سکون بخشتی ہیں۔ ایک چاندنی رات شہزادی لاریسا نے فیصلہ کیا کہ وہ بانسری بجانے والے کو تلاش کرے گی۔ وہ اپنے جادوئی باغ سے چھپ کر نکلی اور ایلن کو ڈھونڈنے گاؤں کے جنگلات میں جہاں پہنچی۔ ایلن ایک جھیل کے کنارے بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ شہزادی نے پہلی بار کسی عام انسان سے ملاقات کی اور حیران رہ گئی کہ کوئی اتنی سادگی اور خوبصورتی کے ساتھ جی سکتا ہے۔ ایلن نے شہزادی کو دیکھا تو وہ اسے پہچان نہ پایا، لیکن وہ اس کے حسن اور چمکدار آنکھوں سے متاثر ہوا۔ تم کون ہو؟ ایلن نے پوچھا۔ میں صرف ایک مسافر ہوں جو سکون کی تلاش میں ہے، شہزادی نے جواب دیا۔ لاریسا اور ایلن کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ وہ ہر رات جنگل میں ملتے اور ایک دوسرے کو اپنی دنیا کے بارے میں بتاتے۔ لاریسا نے ایلن کو بتایا کہ وہ محل میں قید ہے اور ایک قدیم جادو نے اسے وہاں محدود کر رکھا ہے۔ ایلن نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس جادو کو توڑنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ لاریسا کے والد بادشاہ اورن ایک سخت مزاج حکمران تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ شہزادی ایک عام چرواہے سے محبت کر بیٹھی ہے۔ بادشاہ نے فوراً لاریسا کو محل میں قید کر دیا اور ایلن کو خبردار کیا کہ اگر وہ دوبارہ شہزادی کے قریب آیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ ایلن نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی کو آزاد کرانے کے لیے جادوگر سیلان کی مدد لے گا، جو چاند کی جادوئی طاقتوں کے بارے میں جانتا تھا۔ سیلان نے ایلن کو بتایا کہ شہزادی کو آزاد کرانے کے لیے 3 جادوئی اشیاء تلاش کرنی ہوں گی۔ نمبر 1، چاند کا ہار، جو شہزادی کے جادو کو ختم کر سکتا ہے۔ نمبر 2، ستاروں کی تلوار، جو بادشاہ کے محافظوں کی طاقت کو کمزور کرے گا۔ نمبر 3، محبت کا پتھر، جو شہزادی کے دل سے خوف نکال دے گا۔ ایلن نے اپنے دل کی طاقت سے ان 3 اشیاء کی تلاش کا سفر شروع کیا۔ پہلا امتحان، چاند کا ہار۔ ایلن کو ایک جادوئی جھیل کے کنارے جانا پڑا جہاں ایک سفید شیر ہار کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایلن نے اپنی بانسری کی دھن سے شیر کو سکون پہنچایا اور ہار حاصل کیا۔ دوسرا امتحان، ستاروں کی تلوار۔ تلوار ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھی جہاں اندھیروں اور برف کا طوفان تھا۔ ایلن نے اپنی ہمت اور شہزادی کی محبت کو یاد کر کے اس طوفان کا سامنا کیا اور تلوار حاصل کی۔ تیسرا امتحان، محبت کا پتھر۔ محبت کا پتھر ایک قدیم غار میں چھپا ہوا تھا جہاں ایلن کو اپنی سب سے بڑی قربانی دینی تھی۔ اس نے اپنی بانسری، جسے وہ اپنی زندگی سمجھتا تھا، پتھر کے بدلے دے دی۔ ان تینوں اشیاء کو لے کر محل پہنچا۔ جادوئی ہار نے شہزادی کے جادو کو توڑ دیا، ستاروں کی تلوار نے بادشاہ کے محافظوں کو روک دیا اور محبت کے پتھر نے شہزادی کو وہ حوصلہ دیا جس سے وہ اپنے والد کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی محبت کا اعلان کیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی محبت کی طاقت دیکھ کر اپنی ضد چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے ایلن اور شہزادی کی شادی کی اجازت دے دی اور شہزادی لاریسا اپنی قید سے آزاد ہو گئی۔
ایلن اور لاریسا نے اپنی محبت سے یہ ثابت کیا کہ سچی محبت ہر رکاوٹ کو عبور کر سکتی ہے۔ وہ دونوں گاؤں واپس آ کر ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے اور اپنی کہانی سے دوسروں کو امید اور محبت کا درس دیتے رہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت کے لیے قربانی، ہمت اور سچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر محبت خالص ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔